سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رمضان مبارک. نے سب سے بڑا جو پیغام دیا ہے ابتدا بھی اس پیغام سے کی اس رمضان میں اور اختتام جو ہے انجام بھی اس رمضان میں جو کیا اللہ نے اسی پیغام کے ساتھ کیا. ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس میں پیغام ہے بہت بڑا. مثال جیسے دیتا ہوں آپ کو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ ہے جس کی چوٹی بہت مشہور ہے. اس کے نیچے کھڑا ہو کے آدمی سوچے کہ اس پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ نہیں سکتا اگر نہیں مذاق ہے کون چڑھ سکتا ہے بھائی اور واپس ہو جائے گا کیونکہ بہت مشکل نظر آئے گا اس کو اتنی بڑی چوٹی پہ چڑھوں گا میں یہ پہاڑ ہے کہاں تو اس تو آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے نہیں جا سکتا. لیکن آپ دیکھیں اسی پہاڑ کو جو سر کیا چوٹی کو سر کیا وہ بھی انسان تھے. سمجھائی بات ہے. ایک انسان جو کھڑا ہو گیا سوچنے لگا کہ تو بھائی بڑا مشکل ہے اس میں کیسے چڑھوں. تو سر بھی اس چوٹی کو کس نے کیا اسی انسان نے کیا. وہ جا کے جھنڈا گاڑ دیا ماؤنٹ ایوریسٹ پر. تو رمضان نے ہمیں کیا کہا لعلکم تتقون یہی کہا تھا نا. ٹارگیٹ تو یہ دیا نا. کتنا بڑا ٹارگیٹ دیا ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی کہیں بڑا. اس کو دیا جائے نہ کبھی اس نے نماز پڑھی ہے نہ کبھی پیچھے سنت کا پتہ ہے نہ تیری کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے نہ حلال کا پتہ ہے نہ پردے کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی بن. عجیب بات ہے نہیں سمجھے بات. میری جیسے شام کا 5 7 8 9 گھنٹے سونے کا عادی ہے پیسے 10 میں کتنی کپ پی تو 5 6 کپ چائے کے پی لیتا ہوں. عام معمول چائے پینا 2 کپ کافی کے پی لیتا ہوں. کھاتے کتنے بجے جب بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں. ہماری لائف ایسی ہے نا زندگی. تو اسی انسان کو اللہ ٹارگیٹ کیا دے رہا ہے کہ بھوک رہنا بیشی 18 گھنٹے ہو 20 گھنٹے ہو 23 گھنٹے ہو کیا کرنا ہے بھوکا رہنا ہے. ساتھ یہ بھی ٹارگیٹ دیے پیاسا بھی رہنا ہے. اور کسی درجے پہ ڈگری پہ ٹمپریچر ہو 120 ہو یا 110 ہو 112 ہو یا مائنس ہو آرڈر ہر جگہ ایک برابر ہے. نہیں سمجھے بات. تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انسان چیز اتنا بڑا کام میں دے رہا ہوں. تقویٰ کوئی آسان چیز ہے. تقویٰ کوئی آسان چیز ہے. تقویٰ تو اس کو خاص ہوتا ہے جو انسان بالکل مکمل طور پر گناہوں سے اجتناب کر جائے اللہ کا تابعدار بن جائے اللہ کا مکمل حکمدار ہو جائے. اس مقام کو کہتے ہیں تقویٰ. چلو کسی اللہ والے کو دیا ہوتا کسی کتب کو دیا ہوتا غوث کو دیا تھا کسی بہت بڑے انسان کو یہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو سمجھتے بھی بہت بڑی چیز ہے. اب مجھے گناہ گار کو دے رہا ہے جس کی حالات ہی ہے اس کا کھانا چھوڑو. وہ کھاتا تو بیچارہ 5 دفعہ ہے 10 تو کافی پی جاتا ہے کپ پی جاتا ہے جس کے ویک پوائنٹ ہے تو اس کو کیا تو یہ بھی کر. اور اگر نہیں کرے گا تو دوزخ میں تیار ہے ڈنڈے تیار ہے. اللہ ظلم بھی نہیں کرتا.
تو نہیں کرتا نا آدمی کے ساتھ. کیوں؟ پیدا مجھے کس نے کیا؟ اللہ نے. خالق کون ہے؟ اللہ. مشین اندر کس نے ڈالی ہماری؟ دماغ کس نے بنایا؟ تو سب جانتا ہے کہ بنایا اس کو تو بنایا تو میں نے کی ہے. اس کے اندر جو ہے چیزیں صلاحیت تو بہت زیادہ موجود ہیں. جب بھی تو آرڈر دے رہے ہو. ایک آدمی بیمار ہو بیٹھا ہو, ایک آدمی صحت مند بیٹھا ہو, میں کس کو کہوں گا یہاں پہ گلاس پانی کے نیچے سے لے کے آؤ؟ کس کو کہوں گا؟ کیوں کہ میں کہوں گا اس آدمی کی صحت اچھی ہے, اس کو بولوں گا تو اس کے لیے آسان ہو جا کے لے آئے گا. بیمار آدمی کیسے جائے گا؟ اس کو ٹانگ ویسی درد ہے, ہل نہیں سکتا, اس کو تو نہیں نہ بولوں گا, صلاحیت نہیں ہے. تو جب ہمارے صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اللہ میں کیسے کہتا کہ تم آنکھوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا؟ وہ کیسے کہتا؟ تم چہرے کو ڈھانکے بغیر گھر سے نہیں نکلنا؟ وہ کیسے کہتا کہ بے حیائی کام تو نہیں کرنا؟ کیسے کہتا کہ زنا کے کتنے موقع ہیں تو نے زنا نہیں کرنا؟ کیوں کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ایسی مشینی ڈالی ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو قابو کرنے آئے تو فرشتے بھی شرمانے لگتے ہیں. یہ اتنی اونچی چیز ہے کہ اگر یہ آ جائے نا اپنی آئی پر تو پھر کیا فرشتے بھی شرمانے لگتے ہیں اس سے. پیدا کسی نے کیا ہے؟ نہیں سمجھ بات. تو وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں بندر بن کے رہتے ہیں؟ بڑے عاجز. نہیں یہ بڑا مشکل ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. بڑے عاجز بن جائیں گے. کسی کو تہجد کی نماز پڑھو جی, بھیجے سے گناہ گار کو, یہ بڑا مشکل ہے, 5 وقت میں نماز نہیں پڑھتا, میں کیسے پڑھوں؟ عاجز ہو گیا نا پورا. اور دنیا کی طرف سے بولو بھائی یہ کام بہت جی 1 منٹ لگے گا, گلی کوئی نہیں جی, دکان کھولنی گلی کوئی نہیں بھئی, یہ فلاں کام فلاں کا جا کے ہم نے کاروبار ہمارا چمک جائے گا. بات ہی کچھ نہیں جی, حکم کریں آپ ہی جاتے ہیں. اتنی مل کی ڈرائیو ہے یار, وہاں جا کے سودا لانے بکتا بہت اچھا ہے, میں جی 1 سیکنڈ میں لاتا ہوں. یہ 2 مزاج چیز کیسے ہیں؟ وہاں بالکل عاجز مایوس. نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے جناب, جھوٹ چھوڑ دوں یہ بابو سے ڈاڑی رکھ لوں, یہ تو بہت مشکل کام. یہ ہے وجہ کہ اللہ کو اس وقت دیتا ہے کہ تیرے صلاحیت موجود ہے, اور تیری اس صلاحیت کو جو جھگڑا ہوا ہے وہ تیرے نفس سے جھگڑا ہوا ہے. کہ جب میری بات آتی ہے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو اپنی دنیا کی بات آتی ہے تو ایسا دلیل رہتا ہے جو چاہے کرا لو, اس سے 70 کام کرا لو کر دے گا, بڑے سے بڑا رسک بھی لے دے گا, اپنی جان کی بازی بھی لگا دے گا. ہے یا نہیں سمجھ میں بات؟ تو یہ اتنا بڑا تضاد کیوں ہے؟ تضاد یہ ہے کہ یہاں سمجھ جاتے ہیں یہ میں اللہ نے مجھے ٹارگیٹ دیا ہے اور میں اس کے ساتھ نہیں بڑھ رہا, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے اپنے نفس کی بدماشیوں کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہوا ہے اور مجھے وہ نہیں چلنے دے رہا. ورنہ جس بات کا بھی اللہ نے حکم دیا کرنے کا وہ آدمی کر سکتا ہے, کر سکتا جس کا حکم دیا ہے قرآن کے ذریعے. کیونکہ اس نے بنایا ہمیں. آپ گاڑی خریدتے ہیں, اس گاڑی کو آپ چلاتے ہیں 200 سپیڈ سے, چلے گی کیوں؟ کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ مینوفیکچر کی گئی ہے وہ 200 کی سپیڈ سے کی گئی ہے. ایک موریسن لے لیں آپ 19 ماڈل لے لیں, آپ اس کو 200 چلائیں گے, آپ کہیں نہیں اس پہ نہیں چلے. کیوں؟ کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی اس انجن کے اندر, اس پہ 200 کیسے چلائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چکر والے یہ بڑا مشکل ہے, بڑا کرنا ہے, یہ ہے ڈھکوسلا, شیطانیت, ستانیت, بربادی. تو یہ ہے ہی نہیں, تو بہت اونچی چیز اللہ تو پرزے لگائے ہیں تیرے اندر. تو یہاں سوچے آدمی کہ جو کام اللہ نے دیا ہے, جو ہائیسٹ سے ہائیسٹ کام کرنے کے, تہجد گزار بنو, تہجد پہ سجدے کرو, قرآن کو حفظ کرو, کوئی چیز بھی یہ مشکل ناممکن نہیں ہے. ممکن ناممکن ہے ہی نہیں. مشکل ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں ہو سکتی. یہ جملہ سن رہے
مشکل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے. جو کوئی ایسی کرتا ہے بات کہ میں یہ نہیں کر سکتا، سمجھ جائیں کہ یہ ڈنڈے کا پیر ہے، اس کو کوئی سنا، اس کے پیچھے شیطان کو مارنا ہی پڑے گا، اس کو نفس کو اس کو ختم کرنا پڑے گا، یہ بکواس کر رہا ہے. ہم تو کوئی نہیں جی واقعی کمزور ہے، جی کمزور ہے، کمزور ہے. میں کسی کو کہہ رہا تھا بھائی تم نفس کو کنٹرول کرو، تو فوراً پیچھے نہیں نہیں جی ابھی بچہ ہے، جی بچہ ابھی رکھ لے گا، جی رکھ لے گا، مائیں سمجھے نا. یہ وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں بہت بڑا کام ہو رہا ہے جی، بچہ بڑا سخت ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. یہ ہے شیطان. اس کے لیے تو ایک چیز چاہیے، ستدو وقاربو. چھوٹی سی حدیث ہے بڑی پیاری. ستدو وقاربو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ایک بات، اللہ کے نبی کیسا مسئلے کا آسان فرماتے ہیں کرنے کے لیے، کہ مشکل تو ہے ہی نہیں، ناممکن تو ہے ہی نہیں، مشکل ہے، یہ ہو سکتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان دیا تھا، اسی چیز کو جو انسان کے اندر اس کو تغذیب کیا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اب کیسے رکھ رہا ہے تو سب کچھ جو کل تو نہیں رکھ سکتا تھا. اب تو کیسے 20 نماز تراویح پڑھ رہا ہے، لیکن تو 4 رکعت تو عصر کی نہیں پڑھ سکتا تھا، اب کیسے پڑھ لی؟ تو کر سکتا تھا. تو یہ ایک حوصلہ دیا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے کہ اب کیوں تم معلوم نہیں کسی بہت بخت سزا ہے، تم کتنی ایکسکیوز کر لو کسی چیز کو، اس حکم کو جو اللہ نے دیا ہے، تو نتیجہ کیا ہو کہ جب تم قیامت میں آؤ گے تمہیں بدترین سزا دی جائیں گی اور جہنم میں تمہیں پھینک دیا جائے گا. بجائے اس کے وہ طریقہ اختیار کرو کہ تم کر سکو. یہ نہ کہو ہم نہیں کر سکتے. اٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں. یہ نہ کہو ہم تہجد پڑھ نہیں سکتے، یہ نہ کہو ہم اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ نہ کہو ہم فلاں کر نہیں سکتے. کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہے ہی نہیں. یہ مت کہو، بلکہ کیا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے سوچو کہ اس کو کیا کیسے جا سکتا ہے. تو اسی ستر کاربوں میں فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مفہوم حدیث کا بڑا خوبصورت ہے. فرمایا یہی ہے کہ جس وقت تو یہ سوچے گا کہ ہے تو یہ بہت مشکل کام، بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، متقی بن جاؤں گا، گناہ چھوڑ دوں گا، اٹس ویری ہارڈ، مشکل ہے. لیکن کیا کہ ہم نے کیا، ہم اسٹارٹ ہو گئے. کیا خوبصورت یہ رمضان ہوتا ہے، اسٹارٹ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب اسٹارٹ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہر انسان جو اسٹارٹ ہو چکا ہے اینڈ آف دا ڈے متقی ہو کے نکلے گا. کسی نہ کسی درجے پہ تقویٰ آ جائے گا اس میں. نہیں سمجھے؟ تو اسی وجہ سے سب اس میں بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہیں، ہمارے سے گناہ گار بھی ہیں. عید پہ سارے خوشیاں مناتے ہیں اور سب کو انعام ملتے ہیں. جس نے شروع کر دیا کام سب کے سب متقی ہوتے ہیں. یہ سمجھے بات؟ تو رمضان نے حوصلہ دیا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دی ہے، اسٹارٹ لائک دیٹ. اگر مشکل سمجھ کے تم رک گئے اس کام کے لیے، تم کبھی نہیں کر سکو گے اس کام کو. تم نے کہا بڑے مشکل ہے، میرا کاروبار ایسا ہے، میں تو نماز پڑھ نہیں سکتا، میں یہ کیسے کروں گا، فلاں کروں گا. میں نے اپنی لائف میں دیکھا کہ جب کوئی بھی سخت کام ہو، دین کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے قدم اٹھا دیا توکل پہ، ہو جاتا ہے، کر لیتے آدمی، پہنچ جاتا ہے. معلوم آپ دیکھ لیں کہ ہم نے مجلس ذکر میں جانا ہے، پہنچنا ہے، تو پہلے تو آپ کو بہت ناممکن نظر آئے گی چیز، یہ ہے فلاں ہے، نفس پہ بہت کچھ. لیکن جب آدمی وضو شروع کرتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے آگے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے اس حدیث میں، ساتھ ہوتا ہے کار ربو.
کہ جتنا مشکل کام ہے، جو کچھ بھی ہے، کس کا مشکل جو بنایا کس نے بنایا؟ نفس و شیطان نے. اللہ نے تو مشکل بنایا ہی نہیں ہے وہ ہمارے لیے. میرا پوائنٹ سمجھ گئے نا آپ نے؟ مشکل کام تو ہمیں دے گا ہی نہیں. ماں اپنے بیٹے کو کوئی مشکل چیز نہیں دے سکتے، ہمارا خدا ہمیں دے دے گا. ہمیں اس کا اس نے بڑی پیاری پیاری چیزیں دی ہیں. اب کتنا لطف لے رہے ہیں آپ رمضان کا؟ لے رہے ہی نہیں لے رہے؟ صحیح بتائیں. آپ کے سامنے ڈش بھی رکھنا کیا؟ نہیں یار دل نہیں کرتا. مطلب روزہ رکھیں گے یار، روزہ کھول کے کھائیں گے. نہیں کسی نے سفر شروع کیا بھائی میں وہاں جاؤں گا، ذکر میں بیٹھوں گا، بہت مشکل، بہت ہارڈ، بڑا دور نظر آ رہا ہے. جب پہنچ گیا ذکر میں بیٹھا تو پھر اس کو ذکر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا. اور پھر سوچتا ہے یار بڑی غلطی کرتا جو میں نہ آتا. ہے یہ وہی انسان ہے. بات سمجھ میں وہی انسان ہے جو کہہ رہا تھا نا کہ جب کس تو اٹھوں بہت دور ہے یار، جاؤں گا کیسے، تاکہ ایک فرض تھوڑی ہے یار، ادھر کر لیتے ہیں ادھر سن لیتے ہیں. اس نے اپنے نفس کو بہانا دیا. اس کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اس کے جو عوامل ہے اس کام کے اندر جو آپ کو ہلانے والا ہے اس کو تھوڑا ہلا دو. نہیں سمجھے بات؟ بس گاڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دو. اتنا کام کرو، گاڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دو. آپ کا دیکھنا کام ہے، پہنچانا اس کا کام. اور پھر جب واپس لانا تو پھر روتے ہوئے لائے گا یار بڑی غلطی کہ نہ جاتے تو آج تو اتنا فیض پہنچتا ہے نا حضرت کا. کتنا مزہ ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہی انسان الحمدللہ چونکہ ہل نہیں رہا تھا، جب اس نے ہیرا کر لیا تھوڑا سا، اس نے کیا اپنی صلاحیت کو جگار کیا تو الحمدللہ اس مجلس میں جانے کے بعد اعلان ہوا اس کے سارے گناہ معاف ہو گیا، وہ اللہ کا ولی ہو گیا، ولایت کے درجے پہ ہو گیا. اب اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، مر بھی جائے، جو بھی ہو جائے تو اتنے درجے پہ اٹھے گا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ نے اس کا انعام تو دے دیا، اس کو مینٹین کرو. ہلنے کا انعام تو دے دیا، اب مینٹین کرو نا اس کو. سمجھا رہی بات؟ ستدرجہ قارب حدیث کہ ایک دم تھوڑی منزل ملتی ہے. حدیث میں بتایا جائے، اللہ کا نہیں بتاتا ہے. ایک دم تھوڑی منزل میں جائے کہ متقی بن جاؤ. ایسے آدمی اسٹریٹ والے آدمی کہہ رہے ہیں متقی بن جاؤ، ہنسے گا نا پہلے. جب مجھے کہتے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ دو، میرے تو ٹانگوں میں درد ہے، ماؤنٹ ایورسٹ میں کیسے چلوں گا؟ لیکن کتنا پاؤں میں زمین میں درد ہے، اگر دیکھ لوں نا کہ میں نہیں یار چڑھنا ہے، آپ چڑھ جائیں گے. اس پہ صلاحیت ہے. تو دین جیسی آسان چیز تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں کہ جن چیزوں کو ہم اس نفس پر چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اپنے نفس پر. لمان بہت جلد اس کی ایسی سزائیں آنے والی ہیں، ایسی سزائیں آنے والی کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. پہلے ہی جھٹکے میں قبر جب بھینچے گی نا تو پسلی کو آر پار کر دے گی اور ہوش ایسے ہی ہوگا. ہوش ایسے ہی ہوگا. گرز ہوتے ہیں بڑے چیز، بڑے جو بھیانک قسم کے فرشتے جو ہیں جن کی آپ تصور نہیں کر سکتے شکلیں کیسی ہوتی ہے، اس انسان کو بٹھا کر اسے سزا دی جاتی ہے. اور کب؟ کوئی ختم نہیں والی سزا نہیں ہے. تو بہتر نہیں ہے آدمی یہ کام کرے یا بجائے اس کے ایکسکیوز کرے خود اپنے نفس کے ساتھ بیٹھ کے میں نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے ظاہر، یا تو نے پھر ایکسیپٹ کر لیا سزاؤں کو، ان چیزوں کو، کہ اس کے مقابلے میں وہ چیز دیکھا کر جس کو نفس تجھے روک رہا ہے نا، اور تجھے ہیلے دے رہا ہے کہ تو نہیں کر سکتا، بڑا مشکل ہے، کس طرح کریں گے، وہ کیسے کریں گے، یہ کیسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو. نہیں، جو چیز حرام سمجھا گئی یہ پتہ چل گیا ہے، ٹرن اٹ، کر سکتا ہوں میں چھوڑ سکتا ہوں اس کو، میں جا سکتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹرین کیا ہمیں رمضان نے کہ کہاں سے کہاں بندہ پہنچ جاتا ہے، کہاں سڑکوں پھرنے والا اور کہاں 30 دن کے بعد ہم متقی بن کے نکلتے ہیں. اب ہر آدمی، ہر مسلمان میرے یقین کے ساتھ، میرے ایمان کے ساتھ جو رمضان میں داخل ہو گیا
جب میں دیکھتا ہوں کہ ایسی ایسی عورتیں توبہ کر رہی ہیں میرے ہاتھ پر، ایسے ایسے مردوں کو خیر ٹیلیفون نہیں کرتا ہوں، تو میں حیران ہوتا ہوں. دیکھیں کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ، کتنا دھکیل سے انسان کو لا کے یہ چیز ایک سمجھا دیتا ہے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے. اب دیکھیں اللہ نے تسلی کیا دی ہے، یا آیت میں پڑھی ہے نا آپ نے، یا اہل الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب کیا ہے من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے آگے کیا فرمایا ایام معدودات. ہائے ہائے، سمجھے اس کی لذت کو سمجھے. نفس کو وہیں ٹھنڈا کر دیا، یار ساری زندگی کے لیے تھوڑی ہے، 30 دن ابھی ہو جائے گا، 30 دن تو ہے. یہ ہے طریقہ نفس کا بتایا، نہیں سمجھے بات؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے روز چھوڑے کرنے کا؟ ہاں کہ گھبراتا ہی نہیں ہے. اگر یہ کر بھی رہے تو اتنے انعام میں رکھے ہیں تو پھر کیا ہمیشہ یہ مادہ ایک دم اٹھ جائیں گے یہ دن، پتہ ہے تجھے نہیں چلنا، چلو یار رکھ لیتے ہیں 30 دن ہے نا، چلو یار سگریٹ نہیں پیتے 30 دن، چھوٹی گئی نا سگریٹ، چلو یار بعد میں نہیں رکھیں گے ڈاڑی، 30 دن تو رکھیں نا، رمضان کا ثواب تو اٹھائیں نا یار. ایام معدودات نہیں کیسا گھیرا اللہ تعالیٰ نے گھیرا نا. یہ حدیث کا تیرا کام یہ ہے کہ جو حکم تجھے دیا جو پیدا کیا تھا وہ سارے تو نے کرنے ہیں. کون سے حکم دیے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. نبی کا حکم دیا ہے کہ تو نے اس کا مکمل نمونہ اپنی زندگی میں اتارنا ہے. جب ہمیں یہ دے دیا گیا تو یہ ممکن ہے، مشکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ تو کر سکتا ہے. کہیں بھی تجھے اللہ تعالیٰ بھیج دے، کوئی مشکل نہیں تھی. پوری زندگی جو ہے نبی محمد اسکیچ بن سکتی ہے. کیوں؟ ایام معدودات. ادھر رمضان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ادھر کیا سریع الحساب. گھبراتا ہے کہ بہت جلدی تو آ جائے گا، دن تو ختم ہو جائے گا، پھر جنت میں چلا جائے گا. نفس کو تھوڑا کر لے، تھوڑا سا یہ کام. نہیں سمجھے بات؟ کتنے آسان کر دی کام. تو جب بھی انسان کوئی فیل کرنے لگے نیک کام کی طرف کچھ نہ ہو نا، اس نے ایک دم اس کی مشکلات کو نہ دیکھیں نا. نفس آپ کو کبھی وہ کام نہیں کرنے دے گا، کبھی کام نہیں کرنے دے گا. بہت مشکل ہے متقی بننا، لیکن پہلے حساب اس کے لیں وہ کیا ہے، وقال سبحان اللہ کہ تو اس طرح کام کر. پتہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ہے کہ دنیا کے اندر اتنے چیزیں ہیں، لذتیں ہیں، چھوڑ کے نفس کو مار کے کرنا واقعی بہت مشکل ہے. تو کہا وہ ہائے کیا بات ہے، اللہ نے فرمایا تو ایسے کیوں نہیں کرتا کہ اس چیز کو حاصل کرنے کا جو راستہ ہے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے. میں تو آج کوئی ولی بنتا نا، کوئی کتب ہوتا نا، قوس ہوتا نا. نہیں سمجھے بات؟ تو کہا رہا وہ میں کب کہتا ہوں تو ایک دم یہ کام کر لے. کہتے اس رستوں کو دیکھنے لگ کوئی رستہ ہے جو نکل رہا ہے اس طرف جانے کے لیے، تک میں کام مجھے وہاں تک پہنچا دے. پھر ہاں یہاں گارنٹی دیتے تعالیٰ کہ اس کی فکر نہ کر، رستہ میں نے کھول دیا تیرے لیے، تو کام ہو گئے. جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کوئی مشکل نہیں، مشکل ہے ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں تھے ہمیں کہ ناممکن نہیں ہے، نہیں ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے، اس کو ہم آسان کریں. آسان کیسے کریں؟ اللہ نے کہا آسان کرنے کا میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ذریعہ دیا ہے، جو سبب دیا ہے اس کی طرف دیکھنا شروع کرنا، دیکھنا شروع ہو جائے اس کی طرف. جیسے مثال گاڑی کو دیکھنے لگے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے. کیسے؟ تو وسوسہ ڈالا اللہ نے کہ یار چلے جاتے ہیں وہیں جا کے ذکر کر لیں گے. نہیں ادھر اب یہ چل رہا ہے، اندر کشمکش ہو رہی ہے نا، چلیں آئیں بیٹھے اس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وسوسہ ہوا تو یہاں اللہ ڈنڈی مارتے ہیں تھوڑی سی، کیا کہ جو وسوسہ ہو رہا ہے جانے کی طرف اس کی طرف اس کو جھکا دیتے ہیں. کس طرف جھکا دیتے ہیں؟ جنت کی طرف. ایک واقعہ میں سناتا ہوں حدیث کا. ابن مسعود نبی اکرم کی کہانی سنا رہا حدیث میں کہ ایک دفعہ نبی کی کہانی میں بتایا، میں سنا ہے کہ ایک شخص تھا، گندی جگہ پہ رہتا تھا، گندی بستی میں. تو وہ گندی ہوتا ہے نا، پھر جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے. بتا ہی نہیں پاتے، بتائیے ساری ہمیں
پھر بچنے کے لیے وہاں جاؤ نا, بچنے یہ نہیں کہنا بچ جاؤ, نہیں کہ وہاں جاؤ نا تم بچ جاؤ گے. کتنی بڑی بات, یہ نہیں کہ تو شراب نہ پی گیا, نہیں, اللہ کا میں کب کروں شراب نہ پی, بس یہ کہنا اس جگہ پہ نہ شراب پی جاتی ہے. سبحان اللہ, نہیں سمجھے بات, مشکل تھی بات نہیں. کیا ہے کہ اس جگہ پہ کیوں جا رہا ہے تو جہاں شراب پی جاتی ہے, تو تجھے خود ترغیب ہوگی نا اس چیز کی, پر جائے گا. تو وہ آدمی رہتا بری جگہ پہ رہتا تھا. یہاں سبق ملتا ہے کہ بھائی بری سوسائٹی میں کبھی نہ رہو, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے ٹارگیٹ کے متضاد ہے, اپوزٹ ہے کہ آپ نے نیک انسان بننا ہے, ٹھیک ہے نا, جنت لینی ہے, تو جو چیزیں جنت کی رکاوٹیں بنتی ہیں, میری بات سمجھ نا, تو اس رکاوٹوں والی جگہوں پہ آدمیوں سے تعلق نہ رکھیں جو آپ کو روک دیں اس جگہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نفس تو کیا ہے گا, جو اللہ بتائیں کہ یہ خطرناک چیز اس کے قریب نہ جانا, دنیا بڑی خطرناک چیز ہے, فلاں چیز ہے, اعمال و اولادکم, یہ بڑی زبردست چیزیں, اللہ بتا رہا ہے سب چیزیں ہمیں. تو پھر وہاں کیا کرنا چاہیے کہ ان عوامل کو, ان چیزوں کا اختیار نہ کرے آدمی, ان کے قریب بھی نہ جائے. کیوں کہ وہ رکاوٹ بن جائیں گے اس کے لیے. آپ نہیں سمجھے بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ نے جب سمجھائی بات کہ جب آپ دیکھیں کام بہت مشکل ہے, بہت کیسے کرنا ہے, تو بس اس میں کچھ طریقہ سے بہت آسان طریقہ. تو اللہ نے حکم دیا, ڈیفینیٹلی ہم ہوں گے. تو اللہ پہ ڈنڈی مارتا ہے کچھ اس معاملے میں, جس میں بتا رہا تھا. دو وسوسے آئے ذہن میں, یہ کروں بڑا کروں, اس کو ڈھما رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا, اللہ وہ آدمی جو تھا وہ پورا ایسی بستی میں تھا جہاں خراب جگہ تھی, اس میں رہتا تھا. تو اب وسوسہ آ گیا اس کو, کس کی طرف سے؟ اچھا وسوسہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. سبحان اللہ. اور برا وسوسہ کہاں سے آتا ہے؟ شیطان سے. برا وسوسہ آپ کو وہ کام آپ سے کروائے گا جو کہ رکاوٹ بنتی ہے آپ کی ٹارگٹ میں, تاکہ یہاں تک پہنچ نہ سکے. سمجھا رہی بات. تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو وسوسہ آ رہا ہے یہ مجھے جنت کے لے جانے میں رکاوٹ بن رہا ہے, اس کا مطلب یہ غلط ہے. ایک دم اس کاموں کو, اس چیزوں کو آپ اس سے ترک کرنا شروع کر دیں. اسٹاپ یور سیلف. ٹھیک. تو جب اس کو وسوسہ آیا تو وسوسہ کیا تھا؟ نیک بن جا. گناہ گار انسان سوسائٹی کا صدیقہ بیٹھا, وسوسہ کیا ہے اس کو؟ نیک بن جا. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. شیطان نے پھر انجیکشن دیا کہ وہ نیک بن کے کیا کرے گا, تو اتنا بدکار آدمی ساری زندگی تو گناہ کرتا رہے. اس کا جو ہمیں رمضان دے رہا ہے کہ ساری زندگی جو گناہ کرتے رہے, اللہ ان کو کہاں اٹھا رہا ہے؟ متقی میں اٹھا رہا ہے 30 دن کے بعد. بات سمجھے میرے؟ کیوں اس وسوسے سے پرواہ نہیں کی اس کی. تو جب دوسرا وسوسہ آئے گا, اب تو کیا کرے گا؟ مرنے والا تو ہو گیا, اب تو جا رہا ہے نیک لوگوں میں بیٹھنا جانے کی کوشش کرے, ہنسیں گے سارے, تیرا مذاق اڑائیں گے. تو اب کہاں سیکھے گا اللہ ذکر؟ تو اب یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو نہ کرے گا. تو اس نے آگے خود کام کیا. تیسرا کون ہوتا ہے؟ خود آدمی ہوتا ہے. جب اس نے اچھا وسوسہ دیا, اس نے تھوڑا کروڑ بدلی, نہیں یار کچھ کرنا ہی چاہیے, چلو دیکھتے ہیں یار کیا. تو اس نے تھوڑا قدم بڑھایا اور اس نے سفر شروع کر دیا اس بستی میں جہاں اللہ والے ہوتے تھے, نیک آدمی ہوتے تھے. یعنی بری سوسائٹی سے وہ گزر جا رہا ہے, نیک لوگ جا رہا ہے. یہ نہیں کہ میں عمل کروں گا نیک ہو جاؤں گا, بس انہوں نے سفر شروع کر دیا نیک بستی کی طرف. یہ حدیث ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ چل پڑا, بری بستی کو چھوڑ رہا ہے, اگلی بستی کی طرف چل رہا ہے, تو اللہ نے موت دے دی اس کو. اس کے مقدر میں موت تھی, وہاں سے نکل چکا تھا, وہاں سے پہنچنا تھا, مر گیا. حساب کتاب کے فرشتے آ گئے, نیکیوں کے فرشتے آ رہے ہیں, اس کو اپنی طرف جنت میں جانا چاہتے ہیں. شیطانی جو فرشتے آ رہے ہیں, شیطان جو ہے شیطان جو ہے وہ تو ابھی دنیا میں تھا نا, وہ آ گیا کہ اس کو کہاں لے کے جاتا, میرا گاہک ہے, میں نے ساری زندگی اس پہ کام کیا ہے, تمہارا دماغ خراب ہے تو آئے کہاں سے؟ بہت گندا آدمی ہے, اس کے اٹھا کر شیٹ دیکھو نا کھول کے. فرشتے کہتے ہیں نہیں اس تو نہیں ہے, تو نیک آدمی تھا, چل رہا تھا نیکی کی طرف, تو نیکی تھا نا یہ آدمی.
تو اب جب دونوں طرف جھگڑے شروع ہوئے تو بیچ میں پھر مولا آ گئے، اللہ سبحانہ کا ان کا پیغام آ گیا، ان کے جھگڑنے کی بات نہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں اس کا. اب اللہ کے ساتھ کوئی فیصلہ اس کا کر نہیں سکتا تھا. حدیث سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، کچھ نہ کرو، تم اس طرح کرو زمین کو ناپنا شروع کر دو، جہاں سے آیا وہ بھی اور جہاں جا رہا تھا وہ بھی. جس زمین کے قریب ہوگا، سبحان اللہ، جس زمین کے قریب ہوگا ہم اس کا حشر وسیع کر دیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سفر پہ. بولے سبحان اللہ. اب وہ جو فرشتوں کے ناپتے ہیں، اصل معاملہ جو تھا نا چل رہا تھا تھوڑا سا، یہ جھکاؤ ادھر ہی تھا اس کا. فی روایات، مختلف روایات میں ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا جو جھکاؤ تھا نا کدھر تھا؟ برائے بستی تو زیادہ نزدیک تھا، ادھر زیادہ تھا. تو اللہ نے کیا، اللہ کا مالک ہے نا، اس نے زمین کو دیکھ تھوڑا کھسک جائے ادھر. سبحان اللہ، میں ڈنڈی مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. یہ جب انسان تھوڑا سا بھی ہمت کر جاتا ہے نا تو پھر کس کے ساتھ چلنا شروع ہوتا ہے؟ اس انسان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. تبھی تو انسان آپ جو ہم بیٹھیں گے تو ایسے تو نہیں تھے نا، یہ ڈنڈی ماری اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہمیں اس نے ہمارے ساتھ معاملہ رحمت کا کیا ہوا ہے. تو اللہ نے تھوڑا کھسکا دی زمین. جب انہوں نے ناپنا شروع کیا تھوڑا سا فاصلہ، ایک بارش جو تھی نا وہ کتنے نکلی؟ قریب اچھی بستی کے. اللہ تعالیٰ نے شور مچا دیا، فرشتے او بس جیت گئے جیت گئے جیت گئے، ڈڈیاں پانی شروع کر. یا اللہ یا اللہ تکبیر لا الہ الا اللہ. ہمارا میدان بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا اس کو، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے جنت میں سیدھا ہے تو جیت چکا ہے ماشاء اللہ. ہوا میں اڑ گئے سارے گناہ اس کے، نافرمانی ہے. کیسے حوصلہ دیا اللہ کے نبی نے. وقار ابو گھبراتا کیوں ہے؟ ٹارگٹ وہی رکھ. ممکن ہے سارے ٹارگٹ، مشکل نہیں ہے. نیک بننا ہے، ہم نے متقی بننا ہے، ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے دنیا دار نہیں بننا ہے، ہم نے اللہ حلال رزق لینا ہے، ہم نے حلال زندگی گزارنی ہے، ہم نے پردے پہننے ہیں، نقابیں پہننی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹارگٹ دیے نا وہی ہمارے ٹارگٹ ہونے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب جو اس نے کیا تھا، آدمی حدیث ہوتا ہے کیا کہ اس نے ہمت کی تھی، چلا تھا، نا امید نہیں ہوا تھا. نہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ کس طرح کریں گے اس ملک سے، ابھی غصے ہے نہیں، پہلے نظر شروع ہوتا ہے بڑا مشکل ہوگا، وہ ہنسے گا، فلاں ہنسے گا، یہ ہنسے گا، یہ ہنسے گا. نہیں سمجھے بات؟ تو کہا رب جیسے اس نے وحدہ کیا، پھر ہم نہ بھی پہنچ سکے تو ڈنڈی پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. چھوڑ نہیں جنتی، چلو جا. ہم ہیں اسی میں، ہم کون نیک بن سکتے؟ اللہ کیا من تو سیکھتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے ہٹنا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس سے نہ گناہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، مر گیا، اب کیا کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں. رستے پہ چل رہے ہو نا، چلتے رہو. وقار اللہ نے کہا گناہ ہوتا ہے، تو کوئی اس میں بیٹھا ہے، جنت میں بیٹھا تو اس سے گناہ نہیں ہوگا. ڈانٹ رہے ہیں صحابہ کو. یہ کیا سوچتا کہ تم گناہ نہیں کرو گے؟ تم کون ہو؟ تمہیں گناہ سے پاک کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ. یہ ممکن ہے کہ تم پانی پہ چلو تمہارا پاؤں گیلا نہ ہو؟ دیکھیے اٹھا رہے گے تم گناہ کرو گے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، نیک ہو گیا. ہم نقش بندیوں میں گناہ نہیں کریں گے، امام پہننے گناہ نہیں کریں. نہیں، نفس تمہیں مار جائے گا، تمہیں ڈوبنے کی کوشش کرے گا، لیکن وقادبو تمہیں ہم طریقہ بتا دیتے ہیں اس کا، اس سے نہ مایوس نہ ہونا تم لوگ. مجھ نہ ہونا، ہماری زبان میں کہتے ہیں، مجھ نہ تھی نا، قابو تھی نا، قابو تھی ہو، ہوشیار ہو، کیونکہ ٹارگٹ تمہارے سامنے پہنچ رہے ہیں. باتیں سمجھ آ رہی ہیں مجھے؟ وہ یار تیرے پچھلے تیرے کیا رہا، وہ جا پیچھے کی بات چھوڑ، آگے کی بات کیا، میں آگے کی سفر کر رہا ہوں. جب آدمی سفر کرتا ہے نا تو آگے فیس ہوتا ہے، پیچھے پیٹ ہوتی ہے، تو پیٹ کی باتیں کون سوچتا ہے؟ پیچھے ہمیں تو میپ پہ دیکھ رہا ہوں اپنی بیک کو،
جہاں کھجلی ہو نظر آ رہی مجھے، آ رہی نظر نہیں، تو سامنے دیکھ رہا ہوں، ہر چیز سامنے نظر آ رہا ہے، تو پیچھے کیا سوچتے ہیں آپ؟ پیچھے چھوڑیں اللہ پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے چھوڑیں اپنی ہمت پر، سبحان اللہ آگے کی طرف چلیں۔ ایسی باتیں سن کے گناہ گار گناہ انسان بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ایک عورت نے توبہ کی، اس وجہ سے مضمون میرے ذہن میں آ گیا، سبحان اللہ میری ٹوٹی پھوٹی، جب سنی میری بات تو ہنسنا شروع کر دیا، کتنا آسان دین، کوئی چیز ناممکن مجھے نظر ہی نہیں آ رہی اب کرنا، میں با پردہ عورت ہوں، میں با حیا ہوں، پرخے شروع کے سب کچھ ہو گیا جی، ختم، اتنا آسان دین۔ ٹارگیٹ کو آپ پیچھے نہ رکھیں ورنہ جہنم میں چلے جائیں گے، ٹارگیٹ سامنے چاہیے کہ میں نہیں کرنا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، میرا نام ہی فلاں ہے، میرا نام سہیل ہے، میرا نام سلیم ہے، میرا نام ہی فلاں ہے، تو میرے لیے جنت بنائی ہے، میرے لیے بورڈ لگے ہیں جنت کے اندر، اس کے اندر جا کے میں اپنے گھر میں جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یہ کر کے کہ وہاں پہنچنا ناممکن بنا کے اللہ تعالیٰ اور جنت بنا کے میری بورڈ لگا دیتے، اس کو پتا تھا کہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے کیونکہ ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ پہنچے گا وہاں، اس کی لیے بنایا میں نے یہ گھر۔ ہم خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیوں؟ ہم نہیں ہٹتے، ہمیں نفس و شیطان بہت ہی ڈاؤن کر دیتا ہے ہر چیز پر، ڈکار، یعنی پھر اس کے حل بتا رہے ہوتا ہے۔ اس موقع میں تمہیں یہ نہیں کہ ٹارگیٹ پیچھے کر دو اور کیا اوقات ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی رستہ ہوگا، اور راستہ تو ہوگا کس طرح پہنچتا ہے وہاں سے، وہ سارے کو پکڑ لو۔ سبحان اللہ، نہیں بات سمجھے؟ سبحان اللہ اب ہم جناب یہ ٹارگیٹ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حرام کام نہ کریں، برے کام نہ کریں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ کے نیک کام کریں، برائیوں سے بچیں، اس طرف چلنا ہے۔ تو ہمیں کیا کام کرنا ہے کہ رستہ دیکھنا ہے، یار کوئی ہے رستہ، جیسے اس نے رستہ تلاش کر چلنا شروع ہو گیا تھا، بے شک پہنچے نہ پہنچیں وہ چل تو پڑا تھا نا، سبحان اللہ ویسے ہم پہنچے نہ پہنچیں اس رستے کو پکڑ تو لیں، وہ سب سے پہلا جو سٹیپ اس کا کیا ہے؟ توبہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو رمضان نے کرائی ہمارے سے۔ تو آپ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جو اللہ تک جو ہمارے ٹارگیٹ پہنچنے کا راستہ ہے کہ توبہ ہے، لیکن توبہ کروں گا لیکن یہ سوچ کے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بالکل متقی بن جاؤں گا، میں نیک ہو جاؤں گا، یہ میرے دھیان میں نہیں ہے، لیکن اس راستے پہ چل پڑتا ہوں۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ کیونکہ ہزاروں توبہ کرنے والے رکے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد تم نے گناہ نہیں کرنا، بولے سبحان اللہ، پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ توبہ کر رہا ہے پھر ہم یہ بھی نہیں کریں گے، پھر یہ بھی نہیں کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کون کہتا ہے توبہ کے بعد گناہ کریں؟ گناہ کریں لیکن آپ اس راستے پر چل پڑے اسی کی طرح، جب سفر کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی بچانے آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اس بیان کے بعد تو کوئی بھی نہیں رکنا چاہیے آدمی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے کرم آیا اس دیکھ کے رمضان کے موقع پہ بیان، سبحان اللہ ڈبے سے ڈبے انسان ہو، عورت کو بھی توبہ کی طرف بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ توبہ کے بعد کب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تو گناہ نہیں کرے گا، یہ جو کہہ رہا ہے تو بالکل بکواس سوچ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے رکھا اس دنیا میں کہ جہاں تو گناہ کرے گا۔ تو توبہ کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ میں اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہوں، دیکھیے جائے کریں گے تو آپ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ سبحان اللہ کوئی نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں تو پردہ پہن، ہم کب کہہ رہے ہیں تو نقاب پہن، ہم کب کہہ رہے ہیں تو تہجد پڑھ، ہم نے کب کہا تو جا کے جماعت خان نماز پڑھ، نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں توبہ کر لے، ایٹ لیسٹ تو راستے پہ چل پڑے گا، مر بھی گیا تو زمین اللہ تعالیٰ تیرے نزدیک کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بقال نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ ٹھیک ہے، راستہ پکڑ لو، توبہ کی پہلی چیز بہت مشکل، ٹارگیٹ نہ چھوڑنا، ٹارگیٹ وہ چھوڑنا کہ میں اللہ کا ولی بننا ہے، اس کو ڈاؤن نہ ہونے دینا بالکل بھی، وہ سامنے چمک رہا ہو آپ کو بس، کیونکہ وہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو کہ 5 وقت نمازی بننا ہے، متقی بننا ہے، سب کچھ میں بننا ہے، یہ آپ نے ڈاؤن کر دیا پھر تو آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے۔
پھر شیطان پکڑے گا. ہم کیا کرتے ہیں آبجیکٹو ڈاؤن اپنی مایوسی میں آبجیکٹو بھی چھپا دیتے ہیں. نہیں آئے نہیں چھوڑو یار اس کو دوسری بات کرو. کسی کو بات کریں نماز پڑھنے کی آپ یار کوئی اور بات کرو نماز اب کیا تو کس اس عمر میں کون نماز پڑھے گا اب میں اس عمر میں داڑھی رکھوں یار چل رہی ہے یہ بھی گزر جائے گی. اکثر سنو گے اپنی باتیں مایوسی کی انتہائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے قبر اگر تیری موت کے لیے آدھا گھنٹہ بھی رہ گیا اور تو توبہ کر لے گا تو میں تیرا شمار اس میں کروں گا کہ سستے پہ چلنے والا ہے. یہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت بھی توبہ کرنا تیرا کام ڈنڈی مارنا میرا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے نکال دوں گا جنت میں. ہائے نہیں سمجھے بات. سبحان اللہ سبحان اللہ ترغیب دیں گھر والوں کو بیت کر لو. سب عورتیں کمزور ہوتی ہیں ڈرتی ہیں. ہاں ہم یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا کچھ نہیں کرنا پڑے گا تو کہ چلے تو صحیح ہے آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے جب اس راستے پہ چلتا ہے تو دوسرا طرح کیا بات کرتا ہے اب تم نے سفر شروع کر دیا لیکن ایک بڑا پیارا نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو پہلی چیز تم نے اختیار کی ہے نا بیٹا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے اللہ تعالیٰ مالک خالق کمال کہتا ہے یہ چیز تم نے پہلے اختیار کی ہے نا یہ تجھے متقی نہیں بنائے گی. یا اللہ کے قریب یہ چیز نہیں کر سکتی تو قریب نہیں کرتی. ایک نیا پوائنٹ دے رہا ہوں آپ کو جو میرے دل میں آپ کو بتا رہا ہوں. توبہ کے بعد کبھی نہ سمجھنا کہ آپ پاک ہو گئے نہیں پاک ہو جائیں گے. توبہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے. توبہ کبھی قریب نہیں کرے گی آپ توبہ پاک کرے گی. سبحان اللہ یہ نقطہ سمجھنا ہے میرا. سبحان اللہ تو ایک بات یہ نہ سمجھنے لگنا کہ ہم اب اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اللہ ہم محبت کرنے لگے فلاں کرنے لگے. نہ اللہ اس وقت محبت کرتا ہے توبہ سے. کیوں کہ یہ پاک صاف ہو گیا اب اس میں بدبو نہیں خوشبو آنا شروع ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اس کو پسند تو کرتا ہے لیکن محبوب نہیں بنتا توبہ سے. 70,000 بار توبہ کریں کوئی بھی کام نہیں بنے گا. بات سمجھ آ رہی ہے. سبحان اللہ توبہ کبھی آپ کو ولی نہیں بناتی. توبہ سے ولایت نہیں ملتی قرب نہیں ملے گا. ارے تو چل پڑا ہے خوشبو آنے لگی پاک ہے لیکن تو چلا تیری منزل تو بڑی اونچی ہے وہ کیا ہے قرب الہی. سبحان اللہ محل تو تیرے وہاں بنایا ہے میں نے محل رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ بات. سب کے بنے ہیں محل رضا بنے ہمارے. جو اٹک گئے راستے میں اٹک گئے آج چلاتا ہوں نا میں آپ کو انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے توبہ نہیں کر لے توبہ چپ کرے. اچھا توبہ کیا ہے نو گارنٹی فار تم میرے قرب میں آ جاؤ گے اور میں تم میرے قریب ہو. نہیں یہ کیا ہے پاک کیا ہے تجھے بھی تو تو نے حاصل کرنا ہے کیا قرب الہی. اس کے لیے کیا کیا جائے کہتا توبہ تو نے کر لی ہے ہیلا کی ہے آگے میں تیری مدد کر دیتا ہوں تھوڑی سی. سبحان اللہ وہ کیا اب قرب الہی کا وسیلہ بتاتا ہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ وسوسہ ڈالوں گا تیرے میں. ہمت تو نے کرنی ہے ہمت تو ہی کرے گا. وسوسہ میں ڈال دوں گا سبحان اللہ ارینجمنٹ میں تیرا کر دوں گا سبحان اللہ ماحول تیرا میں بنا دوں گا سبحان اللہ دھکا میں لگا دوں گا. سبحان اللہ ہمت نہیں جی وہ کیا ہے کہ وہ ہے کہ میں کسی اپنے دوست کے دروازے پہ تجھے بھیج دوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قریب وہاں سے ہوگا تو میرے. سبحان اللہ سمجھا کی بات. سبحان اللہ صحبت شیخ قرب دیتی ہے تو وہ آپ کو پاک کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نقطہ پسند ہے میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ توبہ دروازہ ہے اور صحبت شیخ شہر ہے جس میں آپ پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سیر کریں گے اندر سبحان اللہ قرب الہی کی سیر شروع ہو جائے گی. آپ سبحان اللہ کبھی اس مقام پہ جائیں گے کبھی اس مقام ہمارے مقاموں کو سیر کہتے ہیں. سبحان اللہ ترتیب قلب ہے یہ کیا ہے یہ سحر قلبی ہے سحر روحی ہے سبحان اللہ سحر سری ہے. اس پہ انسان کیا کرتا ہے. حضرت محدث ثانی رحمۃ اللہ کو یہ مقامات آنکھوں سے دکھائے گئے ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے جنت دکھائے گی آنکھوں سے دوزخ دکھائے گی آنکھوں سے محلات دکھائے گئے. تو ولایت کے اندر اس مجدد ثانی کا یہ مقام ہے کہ آنکھوں سے آپ کو اس مقامات پہ دکھائے گا پہنچائے گا. آپ نے دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میں اس مقام کو کہتے ہیں کہ اب میں مقام محمودی پہ میں دیکھ رہا ہوں ابو صدیق کا مقام کیا ہے اس مقام پہ پہنچا ہوں. سبحان اللہ کتنا فرق ہے. سبحان اللہ کیوں مزالک اللہ پہ کوئی مشکل تو ہے نہیں چیز. کسی نبی کو زمین کے اندر لے جاتا ہے کسی نبی کو اٹھا کے آسمان میں محفوظ کیا ہوا ہے. ابھی سبحان اللہ کوئی اعتراض ہے آپ کو
ریزرو کی ہے اس کو. وہ بھی نبی ہے, وہ بھی نبی جو زمینوں میں ہے. بولے سبحان اللہ. اس اللہ پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو بڑا خالق ہے. کیسے ارینج کیا ہمیں اپنے قرب میں لانے کے لیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ عجیب بیان ہے آج کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو توبہ کیا کرتی ہے؟ پاک. تو ابھی قرب باقی ہے, ہم نے حاصل کرنا ہے قرب, تو اس کے لیے دوسرا سٹیپ کون سا بتایا؟ دھکا کام آ رہا آپ کو, کسی اللہ والے کی زیارت کرا دیا آپ. کس سے؟ کبھی کوئی پکڑ کے لے آتا ہے, کبھی یار وہاں دیکھو ان سے بات ان سے کوئی نہ کوئی پکڑ کے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے, سبحان اللہ اور آپ کا راستہ قرب کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے خوش قسمت ہیں آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کوئی کسی کے ذریعے آئے ہوئے, کوئی کسی کے ذریعے آئے ہوئے, کسی کے ذریعے وہ آیا کسی اور کام سے تھا, آیا کسی اور کام سے تھا, بن کوئی کچھ اور گیا ہے. اللہ جی شان اللہ تعالیٰ, کیونکہ اندر میں بتایا اللہ ڈنڈی مار رہا ہے نا, پھر ہماری ہیلپ کر رہا ہے کہ ہمیں اس کو جنت پہنچاؤں گا. اور جب وہ کسی صحبت شیخ میں آ گیا اور کسی کا ہاتھ پکڑ گیا, آہا تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں, تو چراغ لا کے چل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزل کی, ہوا کے رخ بھی بدل گئے, سبحان اللہ رخ ہی بدل گیا ہوا کے. سبحان اللہ کہ کہاں میں شراب خانوں میں تو بھاگتا پھرتا تھا, اب کہاں میں مسجد میں بھاگ رہا ہوں. سبحان اللہ کہاں میں اس سے خریدتا پھرتا داڑھی کے لیے, اب کیا سبحان اللہ, اب تو داڑھی کو سجاتا پھر رہا ہوں چہروں. سبحان اللہ کیا کبھی اماموں پہ خود ہنستا تھا, آج ان کے اماموں کے نورانی تپریچر میں لیے پھر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ آتے ہی ایسا کنٹ لگا کہ ایک دم مدینے تک پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ چینج آف ڈائریکشن, سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں کیا نا؟ سبحان اللہ تھنک اباؤٹ اٹ. کیسا کوئی فائدہ ہوا ہے نا آپ کو, دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیسے لے کر آئے انسانوں کو. لیکن آگے کچھ بھی تو ہلچل کرنی پڑتی ہے نا آدمی کو. اب یہ پہنچا دیا شیخ کے پاس, اب آگے عوام ہے نا اس کے ساتھ کیا کہ فنا پھر شیخ ہو جاؤ, کیونکہ تجھے یہ جو راستہ قرب کر دیا ہے میں نے اپنی ذات میں تجھے فنا کرنا ہے. اور کیسے؟ وہ کس چیز میں فنا کرنا ہے کہ رضا الہی میں تو فنا ہوگا. حضرت واسطہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات کی اس مقام پر. سبحان اللہ. یہ ہے رضا کا مقام سبحان اللہ. جو ہمیں ملنا ہے, ہم نے لینا ہے, کیونکہ اللہ نے ٹارگیٹ دیا ہمیں, اور جو ٹارگیٹ دیا وہ ممکن ہے, مشکل ہے, ممکن ہے. یہ بات میں غور سے سننا, یہ بات. تو رضا کا مقام کیا ہے کہ آدمی کے اندر وہ مقام پیدا ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو جنت کی خوشی ہوتی ہے, نہ دوزخ سے ڈر رہتا ہے. سبحان اللہ, عظیم مقام ہے. نہ جنت کی خوشی باقی ہے اور نہ دوزخ کا ڈر باقی ہے, بلکہ کیا وہ چاہتا ہے کہ جہاں تیری رضا ہوگی بہترین مقام وہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہزار ایسی جہنم میں تو بھیج دے گا, اور تیری رضا یہ ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں جنت کی. بولے سبحان اللہ, کہ میں تو تیرے لیے ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہ میں جنت کے لیے ہوں نہ میں دوزخ کے لیے. میرے مولا میں تو تیرے لیے ہوں. یہ مقام فنا الہی کہاں سے؟ جب تک آپ شیخ کی ذات میں فنا نہیں ہوں گے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. حضرت تو آپ کے لیے حکم فرمایا, میری خوشی بھی آپ کے لیے, میری جان بھی آپ کے لیے, سب. تو یہاں سے فنا ہونا شروع ہوگا شیخ میں, تو شیخ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کی گاڑی آگے نکل جاتی ہے. ہائے کیا دیکھیں باتیں, آپ سوچتے ہیں. عجیب مجلس ہے. الحمد آسان ہے, بہت سمجھ رہے ہیں آپ ساری باتیں, میں سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارا اب کام کیا رہ گیا؟ ہم نے توبہ بھی کر لی ہے, یہ مجموعہ ماشاءاللہ سے ہے نا سارا, جو سن رہے ہیں انہیں توبہ نہیں کی, توبہ سٹارٹ کرتے ہیں پھر جانے. ہم نے توبہ بھی کر لی ہے الحمدللہ, اللہ نے ہمیں شیخ بھی دے دی ہے. تیسرا کام ہمارا کیا رہ گیا؟ فنا ہو جائے اس ذات کے بعد. اس ذات میں فنا ہونے کی ایک ہی چیز ہے, فائٹ ود نفس. یہاں بہت سخت جنگ ہوتی ہے نفس کی ختم کرنے کی. یہاں ایک اسی حدیث کا آپ کو ٹکڑا پیش کرتا ہوں, بڑا پیارا. اللہ کے نبی نے یہاں عجیب بشارت دی ہے کہ دیکھ, جب تیری دنیا سے لڑائی ہوگی, کہ تیری نفس سے جب لڑائی ہوگی, ایک بات یاد رکھنا,
جب تو نفس کے ساتھ لڑے گا اور تو اپنی منزل پہ چل رہا ہوگا، ایک بات یاد ہے کہ ہمیشہ جیت کس کی ہوتی ہے؟ دین کی ہوتی ہے. ہارے گا نہیں تو لڑنے سے پیچھے نہ ہونا نفس کے ساتھ. کہتا نہیں میں نے فنا ہونا ہے ذات میں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پیچھے رہا ختم ہو گیا. کہتا نہیں ساتھ میں فنا ہونا ہے، سبحان اللہ. میں تو لے کے چھوڑوں گا. اس فائٹ کے اندر جو اللہ کے نہیں فرماتے فائٹ رکھنا جاری، پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ جیت کا میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ جیت تیری ہی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو چھوڑنا نہ، سبحان اللہ. یہ تجھ سے چھڑائے گا نفس اس مقام پہ بھی لا کر. بڑی سی پیاری باتیں ہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں سین ڈراپ کرتا ہوں، تھوڑا ذکر کرتے ہیں دل، ورنہ میں چلتے رہوں گا، ذکر رہے گا. پھر انشاءاللہ وہ کہتے تھے ہمارا حضرت مجھے آخری جملہ کیا تھا، حیات تو باقی صحو تو باقی. اللہ ہمیں زندگی دیتے رہے، اس طرح ہماری مجلسیں چلتی رہے، ہم سنبھل کے اپنی زندگی کا سفر طے کرتے رہے. چلیں درود شریف پڑھیں. آج کتنے بجے بھائی نماز؟ 52. یہ ٹائم ٹیبل آج ادھر آ گیا نا، میں ادھر دیکھ رہا تھا. ٹائم ٹیبل ہمارے ادھر آ گیا آج. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم محمد وعلی آل. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا واغفر لنا جدنا ختم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم نعوذ بک من شر نفسی وشر شیطانی، اللہم نعوذ بک من شر نفسی وشر شیطانی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ.